امت کے غالباً ایک بندہ 10 لوگوں کو علم سکھا دے تو اس کو رہائی مل سکتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایک کافر جو ہے اس نے قرآن اور حدیث کی تعلیم سکھانی تھی مسلمانوں کو؟ یقیناً اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی لینگویج سکل سکھائے گا، وہ کوئی عربک لٹریچر سے ان کو عربک کنورسیشن یا لکھنا پڑھنا یا علم دنیاوی جو ہے وہی سکھا سکتا ہے، یا حساب کتاب سکھا سکتا ہے۔ تو علم جو ہے اس کو اسلام نے ہمیشہ ایک براڈر سینس میں استعمال کیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امامت کا فریضہ سر انجام دیا ہے، تو پھر مسلمانوں کا یہ فرض تھا کہ وہ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اپنے اندر بہترین صلاحیت پیدا کرتے، ہر شعبے کے اندر صلاحیت پیدا کرتے، چونکہ وہی وقت کا امام ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اہل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر بیمار ہو جائیں تو ہم اپنی بیماری کے لیے مغرب کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی ریسرچ لیب سے دوائیاں لینے جائیں۔ ہم اگر کسی ٹیکنالوجی کے منصوبے کو شروع کریں، اس کے لیے بھی ہمیں ہر ٹیکنالوجی مغرب کی لیبارٹریوں سے ملے، اور ہم اپنی تقریروں اور نعروں کے اندر دنیا کی امامت کے دعوے کریں۔ اگر ہم نے اس دعوے کی سچائی پر عمل کر کے دکھانا ہے تو اس کا فرض ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شعبے کے اندر، ہر علم اور فکر کے اندر ہم قیادت کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کریں، چونکہ یہ دور علم کا دور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کا معجزہ دیا تھا۔ آپ کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ انگلی ہلاتے تو پتھر جو ہے وہ انسان بن جاتا، یا کوئی اور ایسا معجزہ آپ کو دیا جاتا کہ جو انسان کو اس کی عقل کے بالکل برخلاف چیزیں کر کے دکھاتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کا معجزہ دیا کہ ایک ایسی شخصیت کہ جن کی دنیاوی طور پہ کوئی تعلیم کا کو ہمیں اللہ نے دکھایا کہ ثبوت نہیں، ان کی تعلیم کو اپنے اختیار میں لیا، اور کون اللہ تعالیٰ سے بڑا عتیق یا معلم ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعلیم کی، اور ان کے ذریعے ایک ایسا علمی معجزہ قرآن مجید کی صورت میں دیا کہ جس کی آیتوں پر آج بھی سائنسدان غور کرتے ہیں تو انہیں کچھ پتہ لگتا ہے کہ ایک ایسی چیز دریافت ہوئی ہے جو 1400 سال پہلے کسی کو معلوم نہیں تھی۔ اور اس کے اوپر مجھے یاد ہے کہ ایک کتاب دا قرآن دا بائبل اینڈ دا سائنس، ایک فرینچ سرجن تھے جنہوں نے مورس بوکیل یا کیا نام تھا ان کا، انہوں نے لکھی، اور انہوں نے اس میں بتایا کہ قرآن مجید کے اندر کتنی زیادہ ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں کہ جن کو سائنس نے 1200 سال 1400 سال کے بعد آ کے دریافت کیا ہے کہ یہ اس وقت انسان کو کوئی معلوم نہیں تھا۔ تو لہٰذا اسلام کی ٹریڈیشن جو اسکالرشپ کی تھی، جو ریسرچ کی تھی، ہم نے جب اسے کھو دیا تو ہماری لیڈرشپ ختم ہو گئی۔ اس لیے ضروری تھا کہ ہم سیرت نبوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کا مطالعہ بھی ریسرچ اور سائنس کے انکوائری کے اصولوں کے مطابق کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، جو آپ کی رسالت ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کے ذریعے انسانیت کو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے اور مقام کے اوپر فائز کیا جائے۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ہمارے اسکالرز سیرت پاک کا مطالعہ اخلاقیات کے حوالے سے کر کے دنیا کو بتاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، کہ جسے قرآن کے اندر کہا گیا ہے
کہ بیٹی کو جب زندہ درگور کیا جاتا تھا تو وہ اپنے باپ کی طرف شکایت کی نگاہوں سے دیکھتی تھی، اور وہ قیامت کے دن پھر سوال کرے گی کہ مجھے کس جرم کی بنا پر زندہ درگور کیا گیا تھا۔ اس معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نہ صرف خواتین کی عزت، ان کی تکریم بحال کی، بلکہ دنیا کے ہر گوشے کے اندر اخلاقیات کے ایسے نمونے پیش کیے۔ آپ کی اصل جو آپ کا معجزہ ہے وہ کردار سازی اور معاشرہ سازی کا معجزہ ہے، ہم نے اس کو چھپا دیا اور ہم نے صرف غزوات کو ہائی لائٹ کیا، جس کے نتیجے میں جو مخالفین تھے انہیں یہ کہنے کا موقع ملا اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا تھا، اسلام اخلاق کے زور سے اور کردار کے زور سے پھیلا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر پیدا